نوئنگ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, اور ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ سے بس دیکھیں, اللہ تعالیٰ کثرت کے اعمال نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ احسن اعمال دیکھتا ہے کہ احسن کے اعمال کون کر کے آیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی کہ میں جب رمضان سے میں نکلوں نا, تو میں ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ایک بہت چیز, پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فرسٹ 5 days بوم ایفرٹ, اگلے 7ویں 8ویں دن ایسے ڈپ لگتا ہے کہ اگلے عشرے کے اینڈ تک ڈپ ہوتا ہے. بیچ والا عشرہ جو ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ مساجد تھوڑی خالی ہو جاتی, سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم سے حبیب اللہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو یعنی پاس آن کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ خود عمل نہیں کرتے. اور پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ جمپ ہوتا ہے, اور پھر ڈپ آتا ہے, پھر 27ویں کو ایک جمپ ہوتا ہے, پھر 27ویں کے بعد سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا, قرآن ختم, تراویح ختم, رمضان ختم ہو گیا, حالانکہ 29ویں یا 30ویں کی تک. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے, رمضان از ناٹ لائک اے اسپرنٹ, اٹس لائک اے میراتھن. یہ کوئی 100 minute ریس نہیں, اب میں شروع میں ساری جان مار دی. آپ نے سلولی گریجولی اسٹارٹ کریں, بیچ کو کمال کا بنائیں, اینڈ کو پرفیکٹ کریں, کیونکہ انما الاعمال بخواتیم, اعمال کا دار و مدار اس کے ان کے اینڈنگز پہ ہے. خواتین نہیں ہے یہ, خواتین کر لے, خواتین ہے یہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں ہمارے پہ جو ہے نا. ایک پرانی ای میل تھی, اٹ واز اے مور آف اے سٹائر. کسی نے بولا تھا کہ این انٹرویو ود دا ڈیول, شیطان کا انٹرویو لیا تھا, کہ وہ اس میں کئی سوال پوچھے تھے, تو اس میں تھا رمضان تو بڑا ڈیفیکلٹ منتھ ہوتا ہوگا آپ کے لیے, دکان بند ہو جاتی ہے آپ کی, بڑا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس انٹرویو میں شیطان نے بولا کہ نہیں, ناٹ مچ آف اے ٹربل, چاند رات کو ساری اپنی کمائی لا کے دے دیتے ہیں مجھے, تو پلیز اٹس مور امپورٹنٹ فار یو کہ اس رمضان کے بعد آپ اپنے آپ کو زیادہ الرٹ رکھیں. بیکاز انسان دیکھیے, قبولیت کا بھی تو یہ ایک نشانی کہتے ہیں نا اصل, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا موقع دے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے, اور اللہ کے لیے جو ہوگی اس کو اللہ اس سے کیسے ختم کر دے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل ہوگا اور اس میں اخلاص ہوگا, اس میں نیک نیتی ہوگی, اور اس کو واقعی جاری رکھنے کی انٹینشن ہوگی. ہم کبھی کبھی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا, میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں, میں 6 مہینے کے لیے ڈائٹ کروں گا, میری شادی تک میرا یہ گول ہے, یا میری یہ 1 سال کا گول ہے. اکارڈنگ ٹو ریسرچ ایسی روٹین رکھنے والے لوگ بعد میں زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ چینج دیئر لائف اسٹائل, دے اونلی ایکوائر اے شارٹ ٹرم ہیبٹ آف ایکوائرنگ اے ڈائٹ پلان. اس کے بعد وہ ہوتے ہیں ایکوائر ہو گیا, واپس سے روٹین پہ آتے ہیں. بٹ دی آئیڈیا از ٹو چینج یور ایٹنگ ہیبٹس اینڈ یور لائف اسٹائل, انکارپوریٹ اپنی زندگی میں جو ورک اسٹائل. آپ اسی طرح سے اپنی زندگی میں ان عبادات کو, ان عادات کو, ان دعاؤں کو, چاہے وہ بیسک جو ہے چھوٹی ہوں, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو, کنٹینیوس ہو, اور ریگولیرٹی کے ساتھ ہو, تو وہ آپ کی زندگی میں آئے جو کہ آپ کنٹینیو کر سکو. لیکن آپ آ رہے ہو ایک, وہ میں بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں نا کہ یو ڈونٹ شو اپ آن دا 100 میٹر ڈیش ڈے اور بولو کہ اب میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے یار مجھے تو جوتے بھی کچھ اور پہن کے آنے تھے, میری تو پریکٹس بھی نہیں تھی. یو پریپیئر فار اٹ اینڈ یو گیو اٹ یور بیسٹ آن دیٹ ویری ڈے, اینڈ دیٹ از وائی the last 10 nights you are actually preparing for the last 10 nights. یہ اپنی ساری انرجی اور ایفرٹ اپنے آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے نا میراتھن کا, اس میں آپ دیکھیں بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن اینڈ میں نا صحیح جان مارتے ہیں, اسپرنٹ ہوتا ہے اینڈ میں. سو آخری 10 دن آر ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس پہ تھا بھی میں ایمفیسس بار بار کرنا چاہوں گا, میں پہلے بھی کر چکا ہوں, کہ دیکھیں رمضان المبارک از ناٹ دا منتھ آف ایز اور منتھ آف کنوینئنس. یہ بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ یہ تھکنا ہے ہم نے. بالکل. اور جیسے علماء نے کہا کہ قیام کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے کھڑے رہنا زیادہ دیر تک. قیام کا مثلا یعنی قیام کے اندر یعنی تھکاوٹ ہونا, یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے جو اس کی تکلیف برداشت کرنا, یہی اللہ کا مقصود ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف ہو ذرا, تاکہ اس کا ایمان اس پہ مضبوط ہو اور اس کو احساس ہو. کچھ چیزیں اللہ تقویٰ اور ریئلائزیشن کروانا چاہتے ہیں. مجھے سلف میں سے غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ کسی کی میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں سے, کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے گرمیوں کی حالت میں, مطلب دے ووڈنٹ چینج دیئر لائف اسٹائل. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا دن آرام کر رہے ہیں, کنوینئنس پہ بیٹھے, نہیں, نارمل اپنی روٹین کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ نے, آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں جنگ بدر لڑی, ہم تو جنگیں لڑتے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, جنگوں کے دوران کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. امیجن کریں جنگ کے لیے جا رہے ہیں, گرمی ہے, صحرا میں پیدل چل رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں کہتے, روزہ رکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. امیجن دی
ان کی اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے حوصلے اور وہ جرتیں اور وہ طاقتیں آتی تھی, شجاعتیں آتی تھیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر صحابہ کو دکھانا پڑا سبحان اللہ کہ روزہ میں روزہ کھول رہا ہوں, میں تم روزہ کھول رہا ہوں, صحابہ روزہ کھولے, صحابہ روزہ نہیں کھول رہے تھے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایج آف تھوڑا سا نا یہ جو ایز کا جو ہے نا اس سے باہر نکلیں. میں بتا رہا تھا کہ میں کسی کی سلف میں سے پڑھ رہا تھا کہ وہ کرتے ہوئے گرمی میں وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے تھے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. ہی وڈ کنٹینیو ہز ورک, اور وہ گرتے تو باقاعدہ لوگ اٹھاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نا وہ پانی ہم آپ کو لاتے ہیں, آپ روزہ توڑ دیں, آپ کو تو اجازت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ گرمی جو ہے نا جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے, تو یہ مجھے گرمی برداشت کرنے دو, لیٹ می ایکچولی بیئر دیٹ, اٹ ریمائنڈز می آف دیٹ ہیل فائر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو, بھائیوں کو بھی یہ کہیں, اور میں نصیحت کرتا ہوں بھائیوں کو کہ تھوڑا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یار یہ مشکل برداشت کرنی ہے. میں 11 مہینے اپنی ایز پہ پانی پیتا ہوں, میں 11 مہینے اپنے ایز کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں, یار ایک مہینہ میں ذرا اپنے نفس کو ذرا پش تو کروں, اپنے نفس کی مخالفت تو کروں. اچھا میں نے دیکھا ہمارے اسلاف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں, دی وہ جان بوجھ کے نا اپنی نفس کی مخالفت کرنا. جیسے میں نے کہا نا, جیسے ابھی کہ میں مثال کے طور پہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا, سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ, یہ کسی کا تھا انہی میں سے, یہ بشر الحافی کا تھا, یہ کسی کا ان میں سے نا ہمارے اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے تو پیاس لگی بہت زیادہ, تو نا ایک کنواں آیا پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے اس کے ساتھی نے کہا کہ پانی پی لیتے ہیں, پیاس بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سفر کرو, آگے ایک اور کنواں, وہاں پہ پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کہتے چلے برداشت کر لیا, آگے چلے, آگے بھی کنواں آیا, کہتے جی پانی پیتے, کہتے چلے تھوڑا سا اور کر لیتے, آگے چلے جاتے. وہ بیچارہ 2-3 دفعہ کیا, وہ کہے جی آپ تو پانی نہیں پینے دے رہے, میری تو بری حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کے اندر بھی نا لذتوں کا معاملہ یہی ہے, آپ کو ہر موقع کے اوپر نا لذت ملتی ہے, اور آخرت وہی ڈیسٹینیشن پانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, تھوڑا سا برداشت کرو, تھوڑا سا برداشت کرو. تو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی مخالفت کریں. مطلب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ افطاری بڑی زبردست ہے, نفس کی مخالفت کرنی ہے, کوئی بات نہیں, کم کھانا, میں ایک چیز کھاؤں گا آج, میں صرف کھجوریں کھا لیتا ہوں, کوئی نہیں سحری اچھی کر لوں گا, چلو سحری اچھی کر لی ہے, اب ایسا کرتے ہیں ذرا ریلیکس رکھ لیتے ہیں. یعنی جان کے نا نفس جو کہہ رہا ہے نا, چیخ رہا ہے, آپ اس کی مخالفت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 30 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یار میرا نفس میرے لیے. اور جو شخص افطاری میں پکوڑے اور سموسے پھاڑے اور جلیبیاں, شیخ پورے 11 مہینوں میں اتنا پکوڑا نہیں بنتا, اتنے سموسے نہیں کھائے جاتے, کنزمپشن ہوتی پورے پاکستان میں جتنی صرف رمضان میں ہوتی ہے. بالکل. اور امیجن کریں, اسٹالز لگ جاتے ہیں گلی گلی, محلے میں پکوڑے اور سموسوں کے. امیجن آپ کا پیٹ پچھلے 8-10 گھنٹے سے خالی ہے, اور آپ نے اس میں ڈیپ فرائیڈ پرانے تیل, کالے تیل کا پکوڑا ڈال دیا اور سموسہ ڈال دیا, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو تراویح میں نیند نہ آئے, یا آپ کی رات انرجیٹک. مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی. سلف تو مغرب کی نماز لائٹ سی افطاری کرتے تھے, اس کے بعد غسل کرتے تھے, اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ اب دن وہ رات آ گئی جس میں ہم عبادت کریں گے. یعنی ہم جو یہ ڈائٹری ہیبٹس ہیں نا ہماری, پراٹھے سحری میں کھانا, اور سموسے اور پکوڑوں پہ اور پائے اور نہاری, ان پہ وہ کلچے اور کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں, ان کو اوائڈ کریں. کھجور, پانی, یعنی ان ادر ورڈز آپ کا وزن گرنا چاہیے. بالکل, مطلب آپ کو تھوڑا فرق پڑنا چاہیے. اور میں پریکٹیکل سے اس میں ڈائٹ کے علاوہ بتاؤں, اپنا نا جو اسکیجول لازمی سیٹ کریں رمضان میں, مجھے کرنا کیا ہے. میں ایک ٹپ بتاتا ہوں, میں اپنے لیے میں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا, آئی یوزڈ ٹو انجوائے اٹ الاٹ, کہ میں جب افطاری سے گھنٹہ پہلے آئے گا نا, ایک ٹائم تھا فار ایگزامپل 5 PM, میں نے الارم سیٹ کیا ہوا تھا 5 PM آئی گو ٹو دا روف ٹاپ, اور ٹل افطاری, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر 6 بجے افطاری ہو رہی ہے, اس ٹائم ہوتی تھی, تو 5 to 6 از دا ٹائم, اور پرابلی 5:25-30 سے لے کے 6 از دا ٹائم جس میں آئی ڈو نتھنگ. میں نیچے فون چھوڑ چلے جاتا تھا اپنے بیڈ روم میں, اینڈ آئی جسٹ یوزڈ ٹو میک دعا. کیونکہ جیسے ایک دن سارا مزدور کام کرے نا, مزدوری سارا کرے, اور پھر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے مالک سے مزدوری لینے کے لیے آتا ہے کہ میں نے سارا کام کیا, مجھے مزدوری چاہیے. تو ہم نے بھی سارا دن مزدوری کی اللہ تعالیٰ کی, اور اب نا ویج لینے کا ٹائم ہے, اب کیش کرنے کا ٹائم ہے, اور بھوک پیاس کا عالم, ویکنیس کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ کو ویک بلیور بڑا پسند ہے کہ تو میری وجہ سے ویک ہوا ہوا ہے, تو میری وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے, اور تو میری وجہ سے تیرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو ایگزاسٹ ہوا ہے. تو یہ کوالٹیز ہیں دعا قبولیت کے. سو آلویز میک شیور کہ آخری جو کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہے نا, وہ نہ ڈسٹریکشنز میں گزاریں, اور اوپر چلے جائیں, فون چھوڑ کے چلے جائیں. اینڈ پیپل شوڈ نو کہ دس از یور پرائیویٹ ٹائم, اینڈ میک دعا, اینڈ کانسٹنٹلی میک دعا, اور اس پہ اللہ کو پریز کریں, نبی پہ درود بھیجیں, اور پھر اللہ سے نا اپنی جو لینگویج ہے نا اس میں اللہ کے سامنے عاجزی ان کے سارے بیان کریں. اینڈ اف سم ون ہو لسنس ٹو اٹ فالو اٹ,
बिलीव यू मी आप बहुत enjoy करेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह. सो आखिर में ये कि अल्लाह ताला हम सब का भी रमज़ान मकबूल बनाए, कबूल करे, और हम सब को तौफीक दे के हम सब उन लकी लोगों में से शामिल हो जाए जिनको अल्लाह ताला इस रमज़ान को जहन्नम की आग से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करे. बिल्कुल इंशाल्लाह. सो अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक के अल्लाह ताला हमें एक ब्लेसड मंथ दे रहा है, तो इसको बेहतरीन इंशाल्लाह गुजारना है. वही बातें जो हमने की इंशाल्लाह उस पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, और दुआ करें कि अल्लाह ताला रमज़ान नसीब करते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, और ऐसा ना हो कि हमें रमज़ान से पहले इस दुनिया से उठा लिया जाए. सो बारकल्लाहु फीक इख़वान फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स. एनी लास्ट वर्ड्स आप लोगों की तरफ से कोई अपने ऐड करना तो यू कैन ऐड इंशाल्लाह. वैसे पकौड़े खा सकते हैं? खा हलाल तो है लेकिन अपने जाती है अपने साथ. थोड़ा हौले होके खाएं हौला और खाइए, ऐसा भी इंजॉय करें, बट ये कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब देखिए ओवर ईटिंग इज़ ऑलवेज, हर चीज़ का जो एक्सेस है वो गलत है. अपने आप को ज़रा हल्का रखें ताकि आपकी ही सेहत बेहतर रहेगी, एंड यू विल बी एबल टू हैव एनर्जी टू डू अ लॉट मोर थिंग्स. बस ब्रो मैं यही कहूँगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों के लिए नेमतें हैं सारी, सीधी सी बात है. अल्लाह को क्या मिलना है, ये ईद की खुशियाँ भी हमारे लिए हैं, ईद के अच्छे कपड़े भी हमारे लिए हैं, इफ्तारी की जो नेमतें हैं वो भी हमारे लिए हैं, सहरी के जो खाने हैं वो भी हमारे लिए, और उसके बाद जो रमज़ान मुबारक की कोशिश के बाद जो अल्लाह ने मग़फ़िरतें देनी है वो भी हमारे लिए, जन्नतें भी हमारे लिए. अल्लाह को तो कुछ नहीं मिलना इससे. तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से ही एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बंदा जो है, अल्लाह ये चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करे. क्योंकि अल्लाह को ना, अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला जब भी कुछ अता करने लगते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं, फिर उसको अता करते हैं इन रिटर्न, बजाय ये कि और ये अल्लाह को पसंद नहीं कि एक बंदा बग़ैर मेहनत के अल्लाह से नेमतें मांगे और अल्लाह से कि अल्लाह ये आसमान से मेरे लिए बस ये सारे मेरे मसले हल कर दे. कहते मेरे बंदे तो मेरे लिए मेहनत कर, मैं तुझे अता करूँगा. तो सिर्फ मैं यही कहूँगा, नसीहत अपने लिए और सब भाइयों के लिए, कि अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेंगे, आपके लिए रहमतें भी हैं, लेकिन एटलीस्ट मेक एन एफर्ट. अल्लाह को थोड़ा सा अपने आप को यानी अल्लाह को साबित करें कि करके दिखाएं थोड़ा सा कि अल्लाह आई एम ट्राइंग एंड ही विल हेल्प यू इंशाल्लाह. और फिर देखिएगा कि अल्लाह आपको किस तरीके से. और इब्न रजब अल-हम्बली रहमतुल्लाह बड़े कमाल की बात करते हैं, कहते हैं कि ईद उसके लिए नहीं है जिसने नया एक जोड़ा पहन लिया, ईद उसकी है जिसके गुनाह माफ़ कर दिए गए. ईद उसके लिए नहीं है जिसने नई सवारी ले ली, ईद उसके लिए जिसको जहन्नम से मग़फ़िरत का परवाना मिल गया. अगर हमारा ऐसा है तो फिर हमारी ईद है, अगर ऐसा मामला नहीं है हमारे लिए तो फिर हमारी ईद नहीं है. इनफैक्ट अल्लाह ताला का माफ़ फरमाए.